بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دودھ پیتے بچے کی الٹی یعنی قے کا کیا حکم ہے؟ ناظرین، آج کا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ دودھ پیتے بچے کی الٹی یعنی قے کا کیا حکم ہے کہ اگر چھوٹا بچہ دودھ پیتے ہوئے الٹی کر دے اور دودھ پھٹا ہوا نہ ہو اور نہ ہی اس میں بو ہو تو کیا اس سے کپڑے اور جسم ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو ناظرین، قبل اس کے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث اور فقہ کی روشنی میں مسئلہ کا حل بتاؤں، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر کے رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جایا کرے گا اور آپ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، چھوٹے بچے جو الٹی یعنی قے کرتے ہیں، اگر الٹی منہ بھر کے نہ ہو تو یہ نجس نہیں ہے یعنی ناپاک نہیں ہے، اس لیے اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اور اگر الٹی منہ بھر کے کی ہے تو وہ نجس ہے یعنی ناپاک ہے اور اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اور منہ بھر قے ہوئی اور کپڑے پر لگ گئی تو اس کو نماز سے پہلے دھونا چاہیے۔ قے والے کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی گئی ہے اور کپڑوں پر الٹی کی مقدار ہتھیلی کے پھیلاؤ یعنی 1 درہم کے برابر یا اس سے کم تھی تو وہ نماز ہو گئی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر 1 درہم سے زیادہ تھی تو اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک بات یہ یاد رہے کہ بچے کی وہ قے ناپاک ہے جو معدے کی طرف سے یعنی پیٹ کی طرف سے آئے اور منہ بھر کر ہو۔ اگر دودھ وغیرہ پینے یا کچھ کھانے کے بعد وہ منہ سے صرف بہہ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیے کہ اگر وہ قے منہ بھر کے نہیں ہے، اگرچہ پیٹ کی طرف سے قے ہوا ہے لیکن وہ منہ بھر کے نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا قے ہوا ہے تو وہ بھی قے ناپاک نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔